أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. سورة المؤمنون آیت نمبر 19 اور 20. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ہم نے اس پانی سے جو آسمان سے نازل ہوا، اس سے ہم نے تمہارے لیے باغات اگائے. من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں سے. اس کا تذکرہ کیا دو قسم کے پھلوں کا، من نخیل و اعناب. تو اس کی وجہ مفسرین بیان فرماتے ہیں وَهَذَا مَا كَانَ يَعْلَفُ أَهْلُ الْحِجَازِ، چونکہ اولین مخاطبین اہل الحجاز اہل العرب تھے، تو اس لیے جو چیزیں ان کے ہاں مألوف و مانوس تھیں ان کا تذکرہ کیا. پھر اس جیسی چیزیں جو ہے بہت ساری اور بھی ملتی ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دو ایسے پھلوں کا ذکر کیا جن کے اندر ہر قسم کے پھلوں کے ذائقے، ان کی حیاتیات، ان کے وٹامنز، ان کے تذکرے، ان کی چیزیں، ان کی نظیر مثل اس قسم کے دو پھلوں میں دستیاب ہے، اور اس کے ذائقے اور رنگ بھی مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس ایک ہی قسم کی کھجور کے ہر موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے، اور اسی طرح انگور کے ہر موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے اس کے کھانے کے انداز بھی مختلف ہو جاتے ہیں. خشک کھجور ہے، تازہ کھجور ہے، یا ابھی کچی پک رہی ہو تو اس وقت، پھر آدھی پک جائے تو اس وقت. اسی طرح انگور ہیں تو یہ تازہ اور انداز کے، رنگتوں والے اور انداز کے، اور اسی طرح جب یہ تھوڑے پرانے ہو جائیں اور یہ خشک ہو جائیں تو پھر اور انداز کے. تو اس لیے ایسی چیز کا تذکرہ فرمایا جو بہت سارے پھلوں کو شامل ہے، اور اللہ کریم اپنی نعمتوں میں شمار فرماتے ہیں. مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں وَهَذَا مَا كَانَ يَأْلَفُ أَهْلُ الْحِجَازِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ كُلِّ أَهْلِ إِقْلِيمٍ، کہ ہر قسم کے ملکوں کے، ہر قسم کے لوگوں کے جو حال احوال ہیں، ان کے جو کھانے کی چیزیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، ان کے اندر یہ دو چیزیں اس کی نظیر اور اس کی مثل بنتی ہیں. فرمایا ہم نے تمہارے لیے اس کے باغات بھیجے، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی نہیں ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور اللہ نے اس کے حدائق، بساتین، یعنی بڑے حسین منظر والے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، جس طرح سورہ النمل میں فرمایا وَحَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، اور سورہ عبس میں ہے وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے باغ اور ذات منظر حسن، بڑے پر رونق باغ اللہ نے بنائے. سورہ النحل آیت نمبر 11 میں ہے يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تمہارے لیے اس میں اللہ نے کھیتیاں، اور پھر ایک ایسے چیز کا ذکر کیا جو ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، زیتون والنخیل، اور زیتون کو اللہ نے شجر مبارکہ بھی فرمایا، اس کے اندر بڑی برکت ہے. یہ ہر قسم کے کھانوں میں اور ہر قسم کی ضروریات میں استعمال ہو جاتا ہے. والنخیل والأعناب ومن كل الثمرات،
یہ کھجور اور انگور یہ بندہ سٹور بھی کر سکتا ہے اپنے پاس، اور اس کے جتنا سٹور کرتے جائیں اور اس کی حفاظت ہوتی جائے تو اور زیادہ جو ہے اس کو بندہ مختلف انداز سے استعمال کر سکتا ہے۔ فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ مزے ہیں، بہت زیادہ پھل ہیں، ان باغوں کے اندر فواکہ بہت زیادہ پھل ہیں۔ وہ باغ اگر صرف کھجور اور انگور کے بھی ہوں تو اس میں پھل الگ الگ ہیں، اور پھر باغات جو ہیں اس کے اندر صرف یہ دو ہی چیزیں نہیں، بہت سارے اور بھی چیزوں کے باغات ہیں۔ یہ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ کس نے دیے تمہیں؟ جو یہ ذات دے رہی ہے وہ برکت دینے والی ذات ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنے اپنے الہ بنا رکھے تھے، بزرگ بنا رکھے تھے کہ یہ برکتیں دیتے ہیں۔ فرمایا وہ تو خود پیدا ہوئے۔ اچھا یہ دیکھو وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، طور سینا ایک پہاڑ ہے جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کی تھی، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہیں شرف تکلم نصیب ہوا تھا۔ فرمایا اس شجر طور سینا سے تنبت بالدہن، وہ ایک درخت ہم نے اگایا ہے جو تیل کو اگاتا ہے، جس کے اندر تیل بھرا رہتا ہے، یعنی یہی زیتون ہے۔ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور اس کو بندہ کھا بھی سکتا ہے، اس کے پھل بھی کھا سکتا ہے، اور اس کو بہترین عرب میں سالن شمار کیا جاتا تھا، کھانے والوں کے لیے بہترین مزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بھیجا ہے، اور اس رزق کو دیکھ کر تم اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے تذکرے کرو کہ یہ کون ہے، کون ذات ہے جس نے ہمارے لیے یہ چیزیں نازل کی ہیں۔ اور مشرکین اپنے اللہ سے کس انداز سے پھر رہے ہیں، اور جو اللہ ان کے لیے پیدا کر رہا ہے چیزیں، جس اللہ کے پاس طاقت ہے، ضروریات میں اس کو نہیں پکارتے، لجپال کسی اور کو بنا دیا، رزق دینے والا گنج بخش کسی اور کو بنا دیا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کسی اور کو بنا دیا، ڈوبتیوں کو پار لگانے والا یہ غیر اللہ کو بنا دیا، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها، کہ عمر میں نیکی برکت ڈال دیتی ہے۔ بندہ نیکی کرے تو یوں سمجھو عمر میں برکت ہے، تھوڑی عمر میں اس نے بہت فائدے کر لیے، یوں سمجھو اس کی عمر بڑھ گئی۔ عمر بڑھتی تو نہیں، جتنی اللہ نے لکھی اتنی رہے گی، البتہ یہ ہے کہ جب ضائع ہو جائے تو یوں سمجھو عمر گھٹ گئی ہے، کیونکہ ضائع ہو گئی۔ بندہ تیسرا حصہ اپنی زندگی کا سو کر گزارتا ہے، کیونکہ جب جتنا سوتا ہے یہ زندگی کا تیسرا حصہ سو کر گزارتا ہے۔ جس کو 60 سال زندگی ملی سمجھو اس نے 40 سال جاگ کر گزارے، 20 سال سو کر گزارے، پھر جتنی باقی بچی اس کو گپ شپ میں ضائع کر دیا، پھر نعوذ باللہ گناہ میں اگر لگ گئی تو اور زیادہ ضائع ہو گئی۔ نیکیاں کر لیں تو یوں سمجھو ساری عمر بچ گئی۔ لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء، اور تقدیر کو صرف دعا ہی تبدیل کر سکتی ہے، یعنی اللہ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کو یہ انعام ملیں گے، یہ مانگے گا تو اسے یہ ملے گا، یہ مطلب ہے، ورنہ اگر نہیں مانے گا تو پھر نہیں مانگے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، محدثین فرماتے ہیں کہ اس حرف کے اندر یہ جو روایت میں آیا ہے اس پر کلام تو ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ بڑا دور معنی کا دے رہا ہے کہ بندہ اپنے رزق کے حرام، اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ رزق جو اس کے ملنے والا تھا اس رزق سے یہ محروم ہو گیا، حالانکہ اس کو وہ مل رہا تھا۔ گناہ کیا
تو وہاں سے وہ چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اور اس کے اسباب نازل کی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، صحیح البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے رزق فراخ ہو جائے یا اس کی اجل دیر سے آئے، کیا مطلب؟ یعنی اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی اجل یعنی موت دیر سے آئے، او ینسأ له فی اثرہ تو فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ اپنی رشتہ داریوں کو ملا کر رکھے، یعنی بڑے مزے لے گا اپنی زندگیوں سے، اور زندگی سے مزے لے گا وہی جس کی یوں سمجھو زندگی لمبی تھی، جس کی ویسے ہی زندگی لمبی ہو منٹوں کے لحاظ سے، سالوں کے لحاظ سے، تو اگر وہ ان دو چیزوں کو، اس کے پاس اگر رشتہ داری کی محبت نہیں ہے تو پھر یوں سمجھے اس نے اپنے رزق سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس نے اپنی زندگی میں برکت بھی نہیں دیکھی، اس کے صبح و شام تنگ و ترش گزر گئے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کے لیے دعا بھی مانگا کرتے تھے، یہ اللہ ہی نازل کرنے والا ہے، یہ چیزیں اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رزق کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی، حدیث میں ایک روایت میں 4 چیزیں اور ایک روایت میں 5 چیزیں مانگتے، یوں اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ میرے اوپر رحمتیں بھیج، اے اللہ میری رہنمائی کر کہ مجھے کیسے چلنا ہے، اور پھر فرماتے وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما، اے اللہ مجھے رزق نصیب فرما، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی۔ پھر یہ آیتیں بھی ذہن میں بندہ رکھے، چلتے پھرتے پڑھتا رہے، اس کے رزق میں بھی برکتیں آتی ہیں، ان کو بیان بھی کرے، اللہ کی توحید کے چرچے بھی ہوں گے کہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ اور پھر یہ آیت تو ہے ہی صحیح کہ یہ رزق جو ہے تقوی کے ساتھ بھی اللہ بھیجتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بس ایک گناہوں سے بچ کر رہنا، تمہارے رزق کو اللہ آسان کر دے گا، تمہارے لیے سہولتیں پیدا ہو جائیں گی، رزق آئیں گے، تمہارے خیال اور ہوش میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔